تو جناب قرآن پڑھا. قاری صاحب ہے ان کے والد گرامی کے استاذ اور ہمارے دادا استاذ قاری فتح محمد صاحب رحمہ اللہ. یہاں میں نے ذکر کیا کہ جس بچے کا ٹیلنٹ اچھا ہو کہتے ہیں جناب اس کو ہم بڑے کالج میں داخل کرائیں گے. اور جو بیچارہ کسی کام کا نہ ہو، جو اندھا ہو، لولا ہو، لنگڑا ہو، معذور ہو، قاری صاحب سے کہتے ہیں قاری صاحب جو لکھا تو نے حوالے جڑا کسا کام نہ آئے تو نے حوالے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کسی کام کا نہیں اللہ کا قرآن اسے بھی سینے سے لگاتا ہے. لگاتا ہی نہیں لگاتا. قرآن اللہ کی عظیم کتاب ہے. ہم فیصلے کرتے اپنی اولاد کے حوالے سے. تو قاری فتح محمد صاحب نور اللہ مرقدہ نابینا تھے اور 12 سال تک اللہ کے محبوب کی مسجد میں نماز عصر سے لے کر عشاء تک اعتکاف بیٹھے اور اعتکاف کیا. آپ کے پاس درجنوں طلباء قرآن سناتے تھے. فالج کا اٹیک ہوا جی، زبان کام نہیں کر رہی تھی، دماغ کام کر رہا تھا. یہ بچے قرآن سنا رہے ہیں. جہاں کہیں کوئی بچہ غلط پڑھتا قاری صاحب یوں ہاتھ مار کے اس کو متنبی کرتے. رب العالمین نے کتنا اونچا مقام دیا کہ میرے نبی کے روضے کے قرب میں جنت البقیع میں اللہ نے ان کو قبر کی سعادت عطا فرمائی. قاری صاحب الحمدللہ عظیم قاری اور عظیم ہمارے دادا جی استاد ہمارا امتحان بھی قاری رحیم صاحب رحمۃ اللہ نے لیا اور ان کے ساتھ قاری صاحب تشریف مری کے اندر لائے تھے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے یہاں بچوں کے حوالے سے معیار جدا ہے اور ہم کہتے ہیں یہ بچہ جی کسی کام کا نہیں، حالانکہ وہ سب سے زیادہ کام کا نکلتا ہے. مولانا عبدالقیوم ندوی نے تاریخ قرآن میں ایک واقعہ لکھا ہے. ایک بچہ ایک گھر کے اندر پیدا ہوا، وہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی. اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی تو کسی اللہ والے سے کہا گیا دعا کرو. اولاد دینے والا کون ہے؟ بولو سارے بھائی، کون ہے اولاد دینے والا؟ رب العالمین فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ فرماتے ہیں ہم چاہیں تو بیٹیاں دے دیں. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. ہم چاہیں تو بیٹے دے دیں. او یُزَوِّجُهُمْ ذُکْرَانًا وَإِنَاثًا. چاہے تو ہم جناب جوڑا دے دیں. اللہ کہتے ہیں نا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور یہ چاہیں تو کچھ بھی نہ دیں. یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں پیر صاحب سے کہتے ہیں جی جناب ہمیں بیٹا چاہیے. پیر صاحب دیتے ہیں یا اللہ دیتا ہے؟ اسباب کی حد تک دعا کروانے میں حرج نہیں. کسی اللہ والے سے کسی نے کہا، کسی اللہ والے سے کہا جی دعا کیجیے ہمارے گھر کے اندر اولاد نرینہ ہو جائے. دعا ہوئی، بچہ پیدا ہوا. یہ 14ویں صدی کا واقعہ بتا رہا ہوں. آپ حیران ہوں گے وہ بچہ جس گھر میں پیدا ہوا وہ بچہ تھوڑا سا سال 2 سال 3 سال کا ہوا، 4 سال کا ہوا، بولتا نہیں تھا، خاموش. تو ایسے بچے کو مدرسے میں ڈال دیا گیا. استاد جی یہ بچہ آپ کے حوالے ہے. استاد جی کے سامنے بٹھایا گیا. 4 سال کا بچہ آیا. استاد جی نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ کیسے پڑھے؟ خاموش. استاد جی بار بار کہہ رہے ہیں 1 دن 2 دن 1 ماہ 2 ماہ، آج نہیں کل نہیں پرسوں یہ بچہ بولنا شروع کر دے گا. بچہ بولتا ہی نہیں. 1 سال گزرا، 2 سال گزرے. والدین وقت پہ آتے ہیں، والد لے جاتے ہیں، لاتے ہیں اور بالکل جذب کی کیفیت اس بچے پہ طاری ہے. ہندوستان کے صوبہ یوپی موضع بارہ بنکی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا. 14ویں صدی میں مولانا نے تاریخ قرآن میں لکھا ہے. اور یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہ بچہ خاموش تو ہے. ایک دن استاد جی نے کہا کہ ایک بچے کو نگران بنا کے کہ بیٹا میں کسی کام سے جا رہا ہوں، تمام بچوں کا سبق تو نے سننا ہے. یہ ایک ترتیب بنی. یہ بچہ خاموش تھا جو روز آ کے بیٹھتا تھا، بیٹھا ہوا ہے. جب بچوں نے سنانا شروع کر دیا تو کہیں سے اگر کوئی بچہ غلط پڑھتا، بھول جاتا، جھٹ سے اس بچے کی زبان کھلی اور اس بچے نے آگے اس کو درست کروانا شروع کر دیا. خاموش. سب ساتھی دیکھ رہے ہیں جناب اس نے قاعدہ نہیں پڑھا، اس نے پہلی تختی نہیں پڑھی اور محسوس ہوتا ہے کہ قرآن تو اس کو زبانی یاد ہے. ایسا سبھی بچے دیکھ بھی رہے اور کافی بچوں کے ساتھ ایسا ہوا. استاد جی آئے. استاد جی آج عجیب صورتحال پیدا ہوئی ہماری کلاس میں. محسوس ہوتا ہے ہمارا یہ ساتھی مکمل حافظ قرآن. انہوں نے کہا بیٹا آگے آؤ. استاد جی نے بلایا، پھر اس کے سامنے قاعدہ رکھا الف با تا ثا. یہ تو بنیاد ہے نا ہماری، جیسے آج انگلش کی بنیاد اے سے لے کے زڈ تک، ہمارے یہاں الف سے یا تک یہ 29 حروف پورے قرآن کا انحصار. بچہ پھر خاموش، بولتا ہے.
کہا جی یوں نہ پوچھیے، ایک آیت پڑھیے اور آپ اس سے کہیں اشارہ کر کے اگلی آیت پڑھیں۔ استاد جی نے آیت پڑھی، بچے نے اگلی آیت پڑھنا شروع کر دی، شروع سے درمیان سے آخر سے امتحان لے کے استاد جی نے سند دے دی کہ یہ بچہ مادرزاد حافظ قرآن، قرآن کو ختم کرنے والوں، اللہ کی عظیم کتاب کتنی سازشیں تم کرو گے؟ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ جس نے ایک الف بھی استاد سے نہیں پیدا پڑھا، اور یہ 14ویں صدی کا واقعہ ہندوستان کا، مکمل حافظ قرآن یہ بچہ، قرآن کی خدمت اللہ یوں لیتے ہیں۔ اور یہ عظیم قرآن اسلام کی بقا کا یہ مدارس اور قرآن ذریعہ ہے۔ میں بہنوں سے یہ کہوں گا اپنی اولاد کی تربیت کیجئے، ان کے لیے یہ تھوڑی سی بات کہ مردوں نے نہیں عورتوں نے بھی الحمدللہ قرآن پاک کو سینے میں محفوظ کیا۔ عبداللہ ابن مبارک تابعی بزرگ ہیں، ان کا واقعہ ہے، وہ بیت اللہ کی زیارت کے بعد جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک عورت بیٹھی ہے۔ میں بہنوں کے لیے بس یہ واقعہ بیان کر ختم کرتا ہوں۔ آپ نے اس عورت کے قریب پہنچ کے کہا بی بی السلام علیکم، اب جواب سنتے جائیے، بہنیں خاص کر کے سنیں۔ عورت نے جواب میں کہا سلام قولا من رب الرحیم، سلام کا جواب تو سلام سے دے دیا۔ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے فوراً، بی بی یہاں بیٹھی ہوئی کیوں؟ اس نے فوراً جواب دیا من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جس کا مفہوم یہ ہے اللہ جسے راستہ بلا دیں اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، یعنی میں راستہ بھول گئی، مقصد تو سمجھ گئے۔ بی بی کہاں سے آئی ہو؟ اس نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، روٹ بتا دیا، مسجد حرام سے آ رہی ہوں، بیت اللہ سے مسجد اقصی کی طرف جا رہی ہوں۔ بی بی کتنے دن ہو گئے یہاں؟ اس نے کہا ثلاث لیال سویہ، سارے سوالوں کا جواب وہ قرآن سے دے رہی ہے، آیتیں قرآن کی پڑھ رہی ہے، اور وہ ہماری تمہاری طرح کے وہ لوگ تو تھے نہیں، عربی دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے۔ ہمیں اگر امام صاحب بیٹھ کے آگے یہ کہیں اللہ اس سارے اجتماع کو ہلاک کر دے تو پورا مجمع کہے گا آمین۔ ہمارا حال عربی کے ساتھ یہ ہے، وہ قرآن سمجھتے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ عورت جو ہے بتا رہے 3 دن ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ بی بی ان 3 دنوں میں کھانے پینے کا کیا نظم ہے؟ یہ تو صحرائی جگہ ہے۔ عورت نے فوراً کہا والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب مجھے کھانا بھی کھلاتا ہے اور پانی بھی پلاتا ہے، متوکل تھی نا۔ آپ نے کہا کہ بی بی یہاں بیٹھی ہو 3 دن ہو گئے، تمہارے نماز کا کیا نظم ہے؟ پانی نظر نہیں آ رہا۔ تو اس نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی، اللہ فرماتے ہیں اِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، پانی نہ ملے تو کیا کر لو؟ بی بی تیرا شوہر ہے تو اکیلے کیوں چلی؟ یہ بات اسے نامناسب لگی۔ اس نے کہا میں ابن مبارک کو ذرا تنبیہ کے ساتھ جواب دوں گی۔ اس نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، ایمان والو ایسی چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھتے، ظاہر کی جائے تم برا مناؤ، یعنی سوال کیوں کیا؟ اچھا تیرے بیٹے ہیں؟ ہاں۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، دونوں بیٹوں کے نام بھی لے لیے، ایک کا نام موسیٰ، دوسرے کا نام کیا ہے جناب؟ ابراہیم ہے۔ غرضے کے بہت ساری تفصیل ہے، میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ میں اپنی بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی آخرت بنے، دنیا بھی انشاءاللہ بنے گی، قرآن سے دنیا بھی بنے گی، اور میرے استاذ محترم جناب حافظ غلام محمد صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا کہ آپ جنت البقیع کے اندر آج بھی سوئے ہوئے ہیں۔ مجھے اللہ کے نبی کی مسجد میں یہ حدیث سنائی کہ بیٹا مری والوں کو جہاں جہاں جاؤ انہیں یہ پیغام سناؤ، اور یوں کہتے تھے یہ مدنی پیغام ہے مدینے والے کا، اور یہ پیغام سناؤ القرآن غنا، قرآن سے غنا آتی ہے، تمنگری آتی ہے، لا فقر بعدہ، قرآن کے بعد فقر ہے ہی نہیں، ولا غنا دونہ، اور قرآن کے علاوہ غنا نہیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں شان رکھی ہے، قرآن پڑھنے والے کی اللہ دنیا میں مدد فرمائیں گے اور عقبہ میں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کوئی حافظ قرآن بھوکا مرا ہے؟ سنا ہے؟ ایسے تو بہت ساری واقعات ہیں کہ بہت زیادہ کھا کے مرے ہیں،
بہت زیادہ کھا کے مرے ہیں، یہ واقعات بھی آتے ہیں، بھوکا کوئی نہیں مرا۔ یہ کہتے ہیں ہم آپ کو جو ہے کیا کہتے ہیں قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں، یہ قومی دھارے میں ہمیں لانا چاہتے ہیں، جن کا اپنا حال یہ ہے کہ جناب یہ کیا کہتے ہیں قوم کو مدینے کا ہم نظام دیں گے، مدینے کی اسٹیٹ دیں گے۔ اور صورتحال آپ کے سامنے موضوع دوسری طرف بعد میں کسی اور انداز سے کر رہا ہوں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں قرآن والوں کی اللہ نے بڑی عزت فرمائی ہے۔ مولانا بدر عالم فرمایا ان کی قبر جنت البقیع میں، ان کے بیٹے مولانا آفتاب عالم بتا رہے ہیں، انہوں نے کہا میرے ابا کی قبر ہر 5-6 ماہ کے بعد 3 مرتبہ وہاں کھودی گئی، 3 مرتبہ کسی اور میت کو ڈالیں۔ اللہ کی شان، تینوں مرتبہ ہمارے والد گرامی کی جسد ایسی محسوس ہوتی تھی کہ ابھی ابھی انہیں دفن کیا گیا، بالکل ایسے انداز سے تر و تازہ جسم۔ پوچھا گیا کہ جناب ان کی کیا ان کی انفرادیت ہے کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا؟ تو معلوم ہوا کہ حضرت مولانا بدر عالم حافظ قرآن بچے کی طرح پاؤں بھی نہیں کرتے، حافظ قرآن بچے کی طرف پاؤں نہیں کرتے تھے۔ مصحف میں قرآن ہے اس کی عزت کرتے ہو، اور جس سینے میں اللہ کا قرآن ہے اس کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ اکرم حملۃ القرآن، حاملین قرآن کی عزت کرو۔ من اکرمہم فقد اکرمنی، جس نے حاملین قرآن کی عزت کی اللہ کے محبوب کہتے اس نے میری عزت کی۔ من اکرمنی فقد اکرم اللہ، اور جس نے میری عزت کی اس نے اللہ کی عزت کی۔ میں نے وقت زیادہ لے لیا، ہمارے مہمان علماء کرام، اللہ رب العزت آپ کے بیٹھنے کو قبول فرما، آمین کہیے۔ میں بہنوں سے بھی کہوں گا آپ بھی اپنے جتنے